بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ ابو سلیمان خالد بن ولید ابن مغیرہ المخزومی، عربی خالد بن ولید بن المغیرہ المخزومی، اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل و قدر صحابی عظیم، سپہ سالار اور طریق ساز فاتح تھے، اور خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عرب فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے عرب میں باغی قبائل کے خلاف جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی مہمات میں ساسانی عراق میں اور بعض نطیفی شام کی فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ قریش کے اشرافیہ بنو مخزوم قبیلے کے ایک گھڑ سوار کے طور پر جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، خالد بن ولید نے جنگ احد کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 627 یا 629 میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اسلام قبول کیا اور انہیں سیف اللہ، خدا کی تلوار کا لقب دیا۔ موتا کی جنگ کے دوران خالد بن ولید نے بعض ناتینیوں کے خلاف مسلم فوجوں کی قیادت کی۔ انہوں نے 629-630 میں مکہ کی مسلمانوں کی فتح اور 630 میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوج کے تحت بدویوں کی قیادت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید کو نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تھا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نہ زیادہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس مہم کا اختتام بالترتیب 632 میں جنگ براخا اور 633 میں یمامہ کی جنگ میں عرب باغی رہنماؤں طلحہ بن خلید اور مسلم کذاب پر خالد بن ولید کی فتح پر کے بعد خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں ابو بکر نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا تھا۔ جنگ عجنین 634، جنگ فہل 634، 635 محاصرۂ دمشق 634، 635 اور جنگ یرموک 636 میں خالد بن ولید کی قیادت میں بعض ناتینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کیں، جس کے نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فوج کی اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خالد نے اپنے جانشین ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت حمصین اور حلب کے محاصروں اور جنگ حاضر میں خدمات انجام دیں۔ اس جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کے ماتحت شام سے سامراجی باذنطینی فوجوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 638 عیسوی میں جندے کینسرین کی گورنری سے برطرف کر دیا۔ ان کے انتقال مدینہ منورہ یا حمصین میں ہوا۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کو مؤثر قیادت کا سہرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بعض لاطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کی اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔ نسب اور ابتدائی زندگی خالد کی کنیت ابو سلیمان اور سیف اللہ کی تلوار تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم
مخزومی ماں کا نام لبانہ الصغریٰ بنت حارث تھا، جو ام المومنین حضرت میمونہ اور لبابہ بنت حارث والدہ عبداللہ بن عباس کی ہمشیرہ تھیں۔ سلسلہ نسب ساتویں پشت یعنی مرہ بن کعب بن لوئی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ خالد کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے شرفاء اور سرداروں میں سے تھے اور مکے کے بڑے دولت مندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ خالد کا قبیلہ شجاعت و جنگ جوئی میں بھی ممتاز اور نامور تھا۔ قبیلہ قریش کی مذہبی قیادت بنو ہاشم اور بنو عبدالدار، سیاسی قیادت بنو امیہ اور خالد کی ولادت کی صحیح تاریخ کے بارے میں کسی کو بھی کتاب میں ذکر نہیں ملتا ہے۔ آئی اکرم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ خالد بن ولید اور حضرت عمر بن خطاب نے کشتی لڑی، جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی، جو کافی علاج کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ہم عمر تھے۔ خالد کے والد ولید بن مغیرہ تھے، جو حجاز کے مکہ میں مقامی تنازع کے ثالث تھے۔ خالد کا خاندان زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ انہی کے خاندان میں تھا۔ ظہور اسلام کے وقت خالد اس عہدے پر ممتاز تھے۔ پرورش قریش کے شرفاء کے دستور کے مطابق خالد کو صحرا میں بھیجا گیا۔ جب وہ 5 یا 6 سال کے تھے تو وہ اپنے والدین کے پاس واپس آئے۔ خالد بن ولید بچپن میں چیچک سے بیمار ہو گئے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کے بائیں کان پر کچھ نشانات رہ گئے۔ خالد نے دیگر امراء کے بیٹوں کی طرح گھڑ سواری سیکھی۔ کم عمری سے ہی گھڑ سواری میں ان کا مظاہرہ کیا۔ خالد بن ولید کا حلیہ مبارک: خالد بن ولید کا قد لمبا اور مضبوط، چہرہ سفیدی کی طرح مائل اور گنی دہ شکل عمر بن خطاب سے بہت جا ملتی تھی۔ آپ نے 642 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف سوریہ میں ہے۔ اللہ پاک آپ پر کروڑوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔